इस वक्त पाकिस्तान एक बड़े अहम दुराहे पे खड़ा है और एक अहम तब्दीलियां जिसे कहना चाहिए वो इस रीजन के अंदर पहले ही आ चुकी हैं। मज़ीद अब हालात जो हैं वो दिगरगूं हो रहे हैं। एक तरफ जो मोहलत थी, डेडलाइन थी ईरान को अमेरिका की जानिब से उसके ख़ात्मे का वक्त हुआ चाहता है। पाकिस्तान के सुबह 5 बजे ये डेडलाइन ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि वो ईरान की तहज़ीब को मिटा देंगे और ईरान को स्टोन एज में भिजवा देंगे। दूसरी जानिब ईरान ने सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर जो है वो हमला किया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने इस पर शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। पाकिस्तान की फॉरेन ऑफिस ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है। पाकिस्तान की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ने अब से थोड़ी देर पहले जो एलामिया है उसके अंदर इंतहाई तशवीश का इजहार किया है, मजम्मत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने मोहम्मद बिन सलमान साहब से बातचीत की है और इसी तरह से जो दीगर उनके काउंटर पार्ट्स हैं, हम मनसब हैं, उनके साथ भी बातचीत हो रही है। एक तरफ ये डेडलाइन थी, ईरान के साथ मुआहदा होना है नहीं होना, अमेरिका की धमकियां हैं, ईरान को जवाब देना है। वो जवाब इन धमकियों के बाद कहा जा रहा है कि ईरान ये कंसीडर कर रहा है कि कोई जवाब ना दिया जाए। सफारतकारी के तमाम राब्ते अमेरिका के साथ मुनक़ता हो चुके हैं। दूसरी तरफ सऊदी अरब के ऊपर अटैक ने पाकिस्तान को एक मुश्किल सूरत हाल में डाल दिया है। क्या होगा, किस तरफ हम जाएंगे, क्या सूरत हाल बनेगी, ये जंग कितनी लंबी होगी? आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी उसमें ये कहा गया कि सऊदी अरब की पेट्रोकेमिकल्स और सनती कॉम्प्लेक्स पर हमलों की शदीद मजम्मत की और साथ में कहा कि सऊदी अरब पर हमले एक गैर ज़रूरी कशीदगी है। ईरान के सऊदी अरब पर हमले पुरअमन ज़राए से तनाज़े के हल की मुखलिसाना कोशिशों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सऊदी अरब ने संगीन इश्तियाल अंगेजियों के बावजूद अब तक जिस तहम्मुल और मोहतात रवैये का मुजाहरा किया है, इससे सालसी और सफारती राह हमवार हुई है। इस नौइयत के हमले और बिला जवाज जारियतें जारी पुरअमन कोशिशों और साजगार माहौल को संगीन तरीके से मुतासिर करती हैं। याद रहे कि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा था और पाकिस्तान चाह रहा था कि दोनों हरीफ एक मेज़ पर आएँ। उसके लिए मुख्तलिफ जो शराइत थी वो भी बात हो रही थी उनके ऊपर भी। और आज दोपहर जो ईरानी सफ़ीर हैं इस्लामाबाद में, उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो एक अहम मरहले में दाखिल हो गई हैं। अब ये सूरत हाल क्या होगी? अगले 24 घंटे नहीं बल्कि 12 से भी कम घंटे हैं जो कि बहुत ही अहम हो गए हैं और ये जंग फैल सकती है। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ सैयद मोहम्मद अली साहब हैं, दिफाई निगार, तबसरा निगार, आप इनको सुनते और देखते रहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब एयर कमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब, जो कि हमें ज्वाइन करेंगे और जो ईरान पर हमला खार्क जजीरे पे हुआ है और मजीद कहा जा रहा है कि हमले होंगे, उसके हवाले से उनसे भी बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के आलिम दीन है और बड़ा नाम है जनाब अल्लामा ताहिर अशरफी साहब, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी अल्लामा साहब, आपको मैं देख रही हूँ मुस्तकिल टीवी चैनल्स पे, जाहिर है कि आपका रद्द-ए-अमल आ रहा है। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान इस वक्त किस मुश्किल हालत में है, किन मुश्किलात का शिकार है और ये सूरत हाल क्या रुख इख्तियार कर सकती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। देखिए, पाकिस्तान का रोज अव्वल से जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वाज़ेह है कि जो अमेरिका और इसराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, हम इसमें अपने ईरानी भाइयों के साथ हैं। इसको जारहियत समझते हैं, इसको जुल्म समझते हैं और ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। मासूम बच्चों को शहीद किया गया, खामनाई साहब को, बाकी आप देखें अवाम को। लेकिन हम ये भी गलत समझते हैं कि जो ईरान से मुसलसल अरब इस्लामी ममालिक पर हमले हो रहे थे, बिलखुसूस सऊदी अरब के हवाले से, ये एक बात बड़ी वाज़ेह है कि 29 जनवरी को सऊदी वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान ने ईरान के सदर से टेलीफोन पर बात की और उन्हें कहा कि हमारी सरजमीन और हमारा आसमान आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। और आज के इस लम्हे तक सऊदी अरब का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है, जिसकी पाकिस्तान भी तायीद करता है कि ईरान के खिलाफ सऊदी अरब की सरजमीन इस्तेमाल नहीं हुई है। ये फैसला करना ये सऊदी अरब का हक है कि उधर किसने रहना है, उनकी किससे दोस्ती होनी चाहिए, उनकी किससे दुश्मनी होनी चाहिए। जिस तरह ईरान का हक है कि वो जिससे दोस्ती चाहे, जिससे दुश्मनी चाहे। अगर तेहरान के अंदर यहूदी रहते हैं और कभी उस पर अरबों ने एतराज़ नहीं किया है, तो इसी तरह सऊदी अरब का भी हक है, कुवैत का भी हक है कि वो अपने मुल्क का मुआहदा जिससे करे जिससे ना करे।
लेकिन उसके बावजूद 32-33 दिन से सऊदी अरब के शहरी इलाकों पर हमले हो रहे हैं, रियाज में हमले हुए हैं, और आज तो बिल्कुल ऐसा इंतहा हुई है कि जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। अभी तक तो अमेरिका ने और इसराइल ने भी ईरान के ऊपर उन जगहों पे हमले नहीं किए जिन जगहों पे आज सऊदी अरब के ऊपर हमले किए गए। तो जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त आप देख रहे हैं एक रद्द अमल आया है हुकूमती सतह पर भी, अवामी सतह पर भी, वो इस बात का आया है कि हम तो कोशिश कर रहे हैं अमन की, और इस अमन की कोशिश का सबसे पहला, मैं आज आपके प्रोग्राम में बड़ी जिम्मेदारी से ये बात कर रहा हूं कि सबसे पहला कदम उस वक्त उठाया गया जब हमारी क़यादत, हमारे फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब और हमारे वजीर आजम और सऊदी अरब के वलीअहद अमीर मोहम्मद बिन सलमान की मीटिंग हुई, और उसमें तय किया गया कि अमन के लिए कोशिशें की जाएं। हमने मुसलसल अरब ममालिक से और बिलखुसूस सऊदी अरब से सब्र और तहम्मुल का कहा, और उन्होंने किया। 20-25 ड्रोन लग रहे हैं। बिल्कुल सही बात है अलामा साहब, सवाल ठीक, बिल्कुल सही बात है। आप सही कह रहे हैं कि सऊदी अरब के ऊपर हमले जो हैं ये, इससे सबको तशवीश है, लेकिन सवाल ये भी है कि अमरीकी अड्डे भी वहाँ पे मौजूद हैं, और ईरान ने पहले दिन ये कहा था कि जहाँ जहाँ अमरीकी अड्डे होंगे वहाँ पर जो है वो हमले कर सकते हैं। तो कतर ने आप देखें कि कहा है कि अमरीकी अड्डों को हम यहाँ से ख़त्म करेंगे। क्या सऊदी अरब आने वाले दिनों के अंदर कोई इस तरह के फैसले कर सकता है जिससे वहाँ पर जो अमरीकी अड्डे हैं वो खत्म हों, और ये बोन ऑफ कंटेंशन है इस वक्त? देखिए, क्या सऊदी अरब जो है वो ईरान की कॉलोनी है, या ईरान का मोहल्ला है कोई, या ईरान का कोई जो है वो शहर है कि ईरान फैसला करेगा कि सऊदी अरब ने किससे मुआहिदा करना है, किससे नहीं करना? हाँ, ईरान ये बात कहे कि क्या सऊदी अरब से ईरान पर कोई हमला हुआ है, एक गोली भी चली है, तो इसके ऊपर बिल्कुल हम कहेंगे कि ईरान ठीक बात करता है। ईरान को ये कतन इख्तियार हासिल नहीं है कि वो ये फैसला करे कि सऊदी अरब में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। जिस तरह हमें सऊदियों को ये इख्तियार नहीं है कि वो ये कहें कि ईरान में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। कितने यहूदी रहते हैं ईरान के अंदर, कितने ताल्लुकात हैं ईरान के जो है वो यहूदियों के साथ, और यहूदियों का ईरान में आना जाना कितना है? क्या कभी सऊदी अरब ने उस पर एतराज किया है? ये फैसला सऊदी अरब ने करना है कि उसने अपनी सरजमीन पे किसको रखना है किसको नहीं रखना। अच्छा, ईरान ये कह सकता है कि आपकी सरजमीन से मुझे कोई खतरा नहीं होना चाहिए, जिसकी गारंटी सऊदी अरब ने दी, जिसकी गारंटी पाकिस्तान ने दी। कल को ईरान पाकिस्तान को कहेगा कि आप जनाब यहाँ पर जो है इसको रखें। नहीं, वो जाहिर है हम तो सऊदी अरब के साथ मुआहदे में है लामा साहब, बिल्कुल आप वो तो हमारी तो सिचुएशन इस वक्त बहुत खतरनाक है, हम तो एक तनी हुई रस्सी के ऊपर है इस वक्त। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। क्या ईरान ने सारी जो उसके ताल्लुकात, जिस वक्त हमारी जंग थी इंडिया के साथ, उस वक्त ईरान इंडिया के साथ मुआहदे कर रहा था, हमने ईरान को कहा आप क्यों मुआहदे कर रहे हैं? तो एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क को अगर तो कोई सऊदी अरब कॉलोनी है ईरान की, तो ईरान ट्रेड करा सकता है। अगर सऊदी अरब एक आजाद खुद मुख्तार मुल्क है, और वो है, और उसका दिफा बड़ा मजबूत है, ये ईरान को शुक्रिया अदा करना चाहिए पाकिस्तान का और सऊदी क़यादत का कि वो 35 दिन से सब्र और तहम्मुल से काम ले रहे हैं, और अब भी उनको सब्र और तहम्मुल से काम लेना चाहिए। क्योंकि हम ये बात समझते हैं कि इस वक्त जो सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं वो वही ग्रुप कर रहा है जिसने खामनेई साहब को शहीद करवाया है। अच्छा, ईरान के अंदर जो है जासूसियां की हैं, और वो नहीं चाहता कि मुस्लिम उम्मा मुत्तहिद हो। वो बिल्कुल, इजराइल का किरदार बहुत ही इसके अंदर संगीन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप अलामा साहब अगर हमारे साथ रहें तो मैं सैयद मोहम्मद अली साहब से पूछूं ये कितनी संगीन सिचुएशन है इस वक्त? जाहिर है कि पाकिस्तान अब तक जो है वो मसालिहत की कोशिशें कर रहा था, एकदम से ये नई सिचुएशन आ गई है, आई एम श्योर पाकिस्तान इससे निकल आएगा। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो मसालिहाना कोशिशें हैं और जो अगले 12 घंटे हैं या 10 घंटे हैं वो कितने अहम हो जाएंगे? देखिए, ये जंग इस वक्त बैक वक्त जो है ना, आप समझें कि 4 महाजों पर लड़ी जा रही है। एक फ़ौजी महाज है, और जिसमें मैं मौलाना साहब से अग्री करता हूँ कि देखें बैनुल-अक़वामी जो कानून है उसमें भी, UN चार्टर में भी ये चीज़ वाज़े है, जेनेवा कन्वेंशन में भी वाज़े है कि लॉ ऑफ आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट का मैं हवाला दे रहा हूँ कि आपने अपने जो अहदाफ हैं उनको फ़ौजी टारगेट्स तक महदूद रखना है। ये आलमी कानून और UN चार्टर में ये चीज़ शामिल है।
تو اس کی ڈیفینیٹلی ایران نے خلاف ورزی کی ہے. ایران پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کے سویلین انفراسٹرکچر پہ، ان کی لیڈرشپ پہ، اس کو بھی پاکستان نے کنڈیم کیا ہے. لیکن ایران کو بھی ایک ذمہ داری اور احتیاط کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے اہداف کے چناؤ میں. عالمی قانون کے مطابق ان کو رائٹ آف سیلف ڈیفنس ہے، لیکن دیکھیں جو عرب ممالک اس میں براہ راست فریق نہیں ہیں، اور ان کی بھی جو سویلین انرجی کی انفراسٹرکچر ہے اس کو ہٹ کرنا جو ہے یہ عالمی قانون کی خلاف ورزی ہے. اور ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند منٹ کے اندر اس وقت UN سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ایک قرارداد پیش ہو رہی ہے جو کہ اسپانسر جو ہیں اس کو بحرین کر رہا ہے، لیکن تمام GCC کنٹریز اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں ان کے رائٹ آف سیلف ڈیفنس کو بھی ریکوگنائز کیا جا رہا ہے. اور دیکھیں جو گلف آف ہرمز ہے اس کو بند کرنا بھی انٹرنیشنل لاء کی ایک وائلیشن ہے. یہ ایک میں نے ایک کوئکلی آپ کو ایک فوجی پہلو اور سفارتی پہلو بتایا ہے، لیکن ایک دو پہلو دیکھیں اس کا جو توانائی کے نظام پہ دنیا کے معاشی نظام پہ جو اس کا حل پڑا ہے. یہ سب کچھ کر رہا ہے، لیکن برباد کر رہا ہے، وہ نیوکلیئر ری ایکٹر کے اوپر کر رہا ہے حملے، تو اس کو کیا کریں گے؟ جی وہ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن میں ایک سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جو آج صبح امریکہ کی صبح کے مطابق صدر ٹرمپ نے جو ٹویٹ کیا ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کسی بھی ایٹمی طاقت کے صدر کا تاریخ میں سب سے واضح پیغام ہے کہ میرے پاس جو بھی سب سے بڑا اور سب سے مہلک ہتھیار موجود ہے، اگر ایران نے اس ڈیڈ لائن سے تک سیز فائر کی کمٹمنٹ نہ دی تو آپ اس کو ایک ڈائریکٹ ایٹمی تھریٹ سمجھیں. انسانی اسپیشی جو ہے، بنی نوع انسان کے پاس کوئی ایسا ہتھیار نہیں ہے جو کہ ایک سویلائزیشن یا کو ختم کر سکے سوائے ایٹمی صلاحیت کے. اور وہ تو خیر ایٹمی سے بھی آگے کی بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایسے مہلک ہتھیار ہیں جو کہ کبھی استعمال نہیں ہوئے. کیا وہ کیمیکل ویپنز کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، ان کو ضرورت نہیں ہے کیمیکل ویپنز کی. ایٹمی جو دھمکی ہے وہ بالکل واضح ہے. لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اونس جو ہے نا، بال جو ہے وہ ایران کی قیادت اور ان کی فوجی قیادت، ان کی نظریاتی قیادت اور سیاسی قیادت کے کورٹ میں ہے. یہ چند گھنٹے جو اب رہ گئے ہیں، اس کا وہ ذمہ دارانہ، محتاط اور مفید استعمال کریں اور ایک دانشمندی کے ساتھ اپنے ملک اور قوم کو مزید تباہی سے بچائیں. لیکن وہ کیسے اعتماد کر سکتے ہیں؟ یہ بھی تو سب سے بڑا. دیکھیں آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اعتماد کا رستہ نہیں، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اعتماد وہ بالکل نہیں کر سکتے، لیکن اس وقت وہ پہلے سروائیو تو کر جائیں نا. اگر وہ اپنے دھمکی پہ انہوں نے عمل کر دیا امریکہ نے، تو وہ سروائیو ہی اگر نہیں کریں گے تو پھر وہ کس سے نہیں. صاحب کہ یہ سروائیول کی جنگ ہے، سسٹینیبلٹی کی جنگ ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب ایران کے لیے سروائیول جو ہے وہ مزید مشکل ہو گیا، جو کہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل ہو گیا، اور کیا سیولائزیشن ختم ہو سکتی ہے؟ بہت شکریہ آسما صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے اس وقت تو کیونکہ نیگوسیشن اس سٹیج پر پہنچی ہوئی ہے کہ کانفلکٹنگ ظاہر ہے ملٹری آبجیکٹیوز تھے، ان کو کنورج کرنا، اور پھر وکٹری کی اپنی اپنی دونوں سائیڈ کی اور تینوں سائیڈ کی ڈیفینیشن اپنی اپنی ہے، ان کو کنورج کرنا کہ کسی بھی سائیڈ کو یہ ہیوملیشن یا ایمبیرسمنٹ نہ ہو، وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ظاہر ہے جب آپ مذاکرات جس طرف جا رہے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو تھریٹ کی ہوئی ہے چند منٹ میں ایکسپائر ہوگی، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے بھی شاید یہی اسٹریٹجی ان کو لگا ہے کہ میں ویسے ملٹری آبجیکٹیوز تو یا وار ٹرافی تو کوئی حاصل نہیں کر سکا. سو مچ سو کہ سب سے بڑا جو کوشچن ہے جس کی وجہ سے دنیا کی اکانومی ہاسٹیج بنی ہوئی ہے، اسٹریٹ آف ہارموز، دیکھیے وہ کھلوانے کی بجائے وہ پہلے انہوں نے کہا کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے، جن کو ضرورت ہے وہ کھول لیں. کبھی انہوں نے کہا کہ میں چاہوں تو کھول سکتا ہوں، کبھی کہنے لگے کہ یہ اس کے علاوہ بھی میں بات کر سکتا ہوں. تو یہ اتنی دور سے صرف اسٹیٹ آف ہارموز بند کروانے کے لیے تو نہیں آئے تھے. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ آئی بروک اٹ یو اون اٹ. تو یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ کہیں کہ جی میں نے تو یہ کر دیا ہے، اب آپ کی اونرشپ تو آپ کی ہے. نمبر 1، پریزیڈنٹ ٹرمپ ایسکلیٹ کرنے کی جو کوشش کر رہے ہیں، کم از کم ابھی تک جو وربل ہے، اور شکر ہے ابھی تک وربل ہی ہے، وہ مجھے یاد آ جاتی ہے میکویلی ایک بہت بڑے اسٹریٹجسٹ تھے اٹالین، 1513 میں انہوں نے کتاب لکھی تھی دی پرنس کے نام سے، اور اس کے اندر انہوں نے ایک بات کہی تھی جو مجھے لگتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ اس پہ عمل کر رہے ہیں. اس نے کہا تھا اٹ از بیٹر ٹو بی فیئرڈ دین ٹو بی لوڈ اف یو کینٹ بی بوتھ. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ شاید فیئرڈ پہ زیادہ چل رہے ہیں، اور وہ خوف اتنا پیدا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف پھر ایرانیوں نے بھی ایک کتاب شاید پڑھی ہے، انہوں نے پلیٹو کی کتاب پڑھی ہے، اور اس نے کہا تھا اونلی دا ڈیڈ ہیو سین دا وار. تو دونوں کی کنفرنٹیشن ہے، دونوں اس وقت چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے گیم آف نروز ہے بنیادی طور پر. لیکن انفارچونیٹ پارٹ یہی ہے کہ دنیا ہاسٹیج بنی ہوئی ہے، پورا خطہ تو پرٹیکولرلی بنا ہوا ہے. اور اس میں ظاہر ہے میں کلوزنگ پہ بھی یہ کہنا چاہوں گا کہ انفارچونیٹ اس میں ٹرن یہ آیا ہے جو سعودی عرب پر حملہ ہوا ہے
یہ ill timed ہے, ill planned ہے, اور ill obviously اس ہر پوائنٹ آف ویو سے اس لیے پروڈکٹیو نہیں ہو سکتا کہ وار ایم گیننگ کے پوائنٹ آف ویو سے یہ ٹیکٹیکل ون ایران کو کچھ نہیں لے کے دے گی. اس کا کیا فائدہ ایران کو ہوگا؟ مطلب میں ابھی تک یہ سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ سعودی عرب کو اس جنگ میں لانے کا ایران کا کیا فائدہ ہوگا؟ ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان صلح صفائی کرا رہا تھا اور روکا ہوا تھا پاکستان نے، مگر اب تو یہ اٹیک جو ہے یہ تو کھلی ایک طرح سے اپنے آپ کو ساروں کو دشمن بنانے والی بات ہے. جی میں ڈے ون سے مس آسما یہی کہہ رہا تھا کہ میں اپریشیٹ کر رہا تھا تمام جی سی سی ممالک کو، خاص طور پہ جنہوں نے حملہ نہیں کیا تھا واپس ایران کے اوپر. اگر وہ کر دیتے تو سب سے زیادہ نمبر 1 وکٹری ہونی تھی نتن یاہو کی، کہ مسلمان ملکوں کو آپس میں لڑوا دیا. انہوں نے بہت حوصلہ دکھایا. نمبر 1 ایران نے یہ جو حملہ کیا ہے یہ صرف ایک ٹیکٹیکل پوائنٹ سکورنگ ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ وار اینڈ میں یا وار ایون سسٹینیبلٹی میں اس کا کوئی رول نہیں ہے، بلکہ الٹا ساری کی ساری جس کو کہتے ہیں بریچ آف ٹرسٹ ہوا ہے، لیک آف کانفیڈنس ہوا ہے، اور اسپیشلی پاکستان کی جو پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ اتنی آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی ہے پچھلے 5 ہفتوں سے کہ کسی طرح کو کنسنسس ڈیولپ کر لیا جائے، اس کے لیے ڈیفینیٹلی بہت بڑا جھٹکا ہے. تو آئی تھنک یہ کنٹریبیوٹ کرنے کی بجائے یہ ایک بہت بڑا ایک امبیرسمنٹ ایران کے لیے بھی ہے، جو نیوٹرل ممالک کر رہے تھے ان کے لیے بھی ہے، اور ایک شے دے گی آبویسلی دوسرے ملکوں کو جو تماشا دیکھنا چاہتے ہیں. اور سعودی عرب پر بہت زیادہ انٹرنل پریشر بلڈ ہوگا. سارے ہی انفارچونیٹلی نیگیٹو ایسپیکٹ ہیں، پوزیٹیو اس میں کوئی نہیں ہے اس کے. بالکل ایسے ہی. احمد آپ شکریہ، آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے بہت کم نوٹس پہ، اور مجھے پتا ہے آپ تھوڑی دیر کے لیے، مگر یہ جو اسٹریٹجی ہے وار کی، ظاہر ہے کہ وہ کہتے ہیں نا محبت اور جنگ میں سب جائز ہے. کیا ایران بھی اب اس جگہ پہ آ گیا جہاں پہ وہ کہہ رہا ہے کہ جنگ کے لیے سب کچھ جائز ہے، یا جو اسرائیل کی پالیسی تھی اب اس کے اوپر باقاعدہ سارے ملک جو مسلمان ملک ہیں مزید وہ ڈیوائیڈ ہو جائیں گے؟ کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی دیکھیں، بہت شکریہ. آصف صاحب 1970s کے اندر اسرائیل کا فارن پالیسی ڈاکیومنٹ ایک پبلک ہوا تھا، اس کو کہتے تھے یینون پلان. باقاعدہ طور پہ اسرائیل کے فارن آفس نے اس کو اڈاپٹ کیا اور وہ اس کو امپلیمنٹ کیا. 70s میں اس ڈاکیومنٹ میں لکھا تھا کہ ہمیں گریٹر اسرائیل کو اچیو کرنے کے لیے مسلم ورلڈ کے اندر آپس میں جنگ کروانی ہے، اور یہ جو چھوٹی چھوٹی فرقہ وارانہ جنگیں ہم ملکوں کے اندر کروا رہے ہیں، سول وارز، یہ کام نہیں کریں گی، ہمیں 2 بڑے ممالک کو آپس میں لڑوانا. جب انہوں نے اب اس دفعہ انہوں نے اٹیک کیا ایران کے اوپر اسرائیل نے، تو آپ نے اس کے بعد دیکھا کہ جو زائنسٹ انفراسٹرکچر ہے کس طریقے سے انہوں نے فیک پبلیکیشنز اور پروپیگنڈا پیسز ڈالے کہ یہ تو اٹیک نہ ہم نے ایران کے کہنے پہ، اسرائیل کے کہنے پہ کیا، نہ امریکہ کے کہنے پہ کیا، اٹیک تو ہم نے یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ وہ سعودیہ کے کہنے پہ کیا، جس کو سعودی آفیسرز نے پھر آ کے باقاعدہ طور پہ ریجیکٹ کیا. تو وہاں سے یہ بات واضح ہو گئی تھی کہ یہ کرنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ایران اور سعودی عربیہ کو آپس میں لڑوانا چاہ رہے ہیں. جب یہ آپس میں لڑیں گے تو اس کے بعد جو ہے گراؤنڈ کلیئر ہوگا گریٹر اسرائیل کے لیے. اس کے اوپر پھر ایرانیئنز نے اس وقت سعودیز کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا. سعودیز نے اس سازش کو سمجھا، پاکستان پلیڈ اے ویری وائٹل رول. ہم نے ایک ہیلنگ ہینڈ دیا، گارنٹیز دی، ایشورنسز دی کہ تاکہ یہ بڑی کانسپیریسی جو ہیچ ہو چکی ہے اس کو کسی طریقے سے نیوٹرلائز یا میٹیگیٹ کرایا جا سکے. اس کے بعد ایرانین پریزیڈنٹ نے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ دیا کہ ہم اب سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک نہیں کریں گے. لیکن اس کے بعد اب جب جو نیگوسیشنز ہیں، پیس ہے، ڈپلومیسی ہے، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ کے اوپر پہنچ چکی ہے. ایران کا سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کرنا، اس کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. یا تو یہ کہ پوری گورنمنٹ نے مل کے فیصلہ لیا ہے کہ ہم نے سعودی عربیہ پہ اٹیک، اگر ایسا ہے تو ایران اس وقت جو ہم انٹرنیشنل ریلیشنز میں کہتے ہیں پیرانوئڈ سکیزوئڈ فیز کے اندر داخل ہو چکا ہے، کہ جہاں پہ ایران کو یہ لگتا ہے کہ میرا ہر ملک، دنیا کا ہر ایلیمنٹ، ہر اینٹی میری دشمن ہے اور ہر کسی سے مجھے خطرہ ہے. تو وہ یہ جو سٹیٹ ہوتی ہے یہ پرایا سٹیٹ سے ایک سٹیپ پہلے کا قدم ہوتا ہے، which is very problematic for Iran and for the Muslim world even. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ ایران کی گورنمنٹ نے اس کی اجازت نہیں دی، کچھ روگ ایلیمنٹس ہیں انہوں نے سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک کر دیا. یہ اس سے بھی زیادہ پرابلمٹک ہے کیونکہ ویسٹ کا جو سارا ایران سے ریلیٹڈ نیریٹو ہے کہ ایران ایک روگ ملک ہے اور ایران کو کنٹین کرنا چاہیے، ایران صرف امریکہ اسرائیل کے لیے نہیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے، یہ ڈائریکٹلی اس نیریٹو کو فیڈ کرتا ہے. تو ان اینی کیس یہ ایک بہت ایل ٹائم، جیسے ابھی معزز مہمان ہیں انہوں نے بھی کہا، کاؤنٹر پروڈکٹیو، اور یہ سارے مسلم ورلڈ کا جو کنسنسس ایک بات کے اوپر تھا کہ ہم نے ڈی ایسکلیٹ کرانا، اس کے خلاف ہے. یہ واضح طور پر 2 فورسز جو پوری دنیا میں آ چکی تھی، ایسکلیشن کی فورسز اور ڈی ایسکلیشن کی فورسز، جنگ کی فورسز اور امن کی فورسز،
خیر کی فورسز اور باطل کی فورسز اس وقت ایران نے واضح طور پر اس کی وجہ یہ ہے نا کہ اس کی وجہ یہ میں نے ویسے سید محمد علی صاحب سے بھی پوچھنا ہے اور خالد صاحب سے بھی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو مین لیڈرشپ تھی اس کو تو ختم کر دیا گیا، مطلب جو کہ ماڈریٹ تھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا، جس میں کہ علی خامنائی خود تھے، جس میں کہ علی لاریجانی تھے، اور اب آئی آر جی سی اگر یہ کہہ رہی ہے تو آئی آر جی سی تو ہارڈ لائنر ہے، تو یہی پاکستان نے باقر کالیباف صاحب کے لیے اور راکچی صاحب کے لیے کہا کہ آپ ان کو ٹارگٹ نہ کریں، تو ظاہر ہے کہ اس کا نقصان تو ہوا ہے احمد، نہیں؟ جی دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ایران کی جو لیڈرشپ جن کا آپ نے علی لاریجانی صاحب اور وہ سارا جو سعودی عربیہ کے اوپر اٹیک سے وہ تو جیسے ہی جنگ شروع ہوئی ہے اسی وقت شروع ہو چکے تھے نا، سو اس میں ہم یہی بات اس وقت بھی کرتے آئے تھے اور پوری دنیا یہ بات کر رہی تھی کہ جو فالس فلیگ آپریشنز بھی ہیں اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے، یو پلینگ رائٹ انٹو دا ہینڈز اینڈ ٹریپس، اور اس وقت باقاعدہ طور پہ جو اٹیکس ان کو ختم کروا کے اس بات کو ثابت کیا گیا تھا کہ یہ ہم نہیں کریں گے۔ اس کے بعد اب یہ دوبارہ سے کرنا، اگر چیزیں کنٹرول میں نہیں ہے تو ایرانین جو گورنمنٹ ہے اس کو آفیشلی باقی جو سارے ایلائز ہیں ان کو ساتھ بٹھا کے بات بتانی ہے کہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے یہ بات، میں نہیں کر رہا، کوئی اور ایلیمنٹس ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہی۔ اس اٹیک کو تقریباً 6 سے 7 گھنٹے ہو چکے ہیں اور ایک ایک منٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، مسلم ورلڈ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، گلوبل پیس کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ ابھی تک کیوں سٹیٹمنٹ نہیں آیا ایرانی فارن آفس کی طرف سے؟ بالکل پاسداران کا آیا جنہوں نے اس کو اون کیا ہے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ علامہ صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان اب فردر کیا رول پلے کر سکتا ہے؟ جو ایک ایشو بن چکا ہے اور جس سٹیج پہ جس نہج پہ ہم پہنچ چکے ہیں، ابھی بھی پاکستان کے لیے کچھ ہے جو کہ اس صورتحال کو نارمل کرایا جا سکے، کم از کم سعودی عرب اور ایران کے درمیان؟ علامہ طاہر اشرفی صاحب ہیں ہمارے ساتھ؟ دیکھیں بالکل ممکنات میں بالکل ممکن ہے، اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت ہمارے فیلڈ مارشل حافظ سید عاصم منیر صاحب کو دی ہے، اور اس وقت جو پاکستان اور اسلام آباد کا جو مقام ہے، اور وزیر اعظم صاحب کی ابھی بھی جو بات ہوئی ہے امیر محمد بن سلمان سے، تو یہ بالکل ممکن ہے، لیکن صورتحال جو ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑا سا آگے بڑھنے کی ضرورت ہے ایرانی سائڈ سے بھی، جو ہو گیا نقصان اس کو ایک طرف رکھیں اور آگے بڑھے۔ مسلم امہ کا سب سے پہلے جو وحدت، ابھی جو بات کر رہے تھے احمد صاحب، وہ بالکل ٹھیک بات تھی کہ 2 قوتیں ہیں، ایک امن چاہنے والی، ایک فساد چاہنے والی۔ اس وقت پورا عالم اسلام، اللہ تعالیٰ نے پاکستان پہ مہربانی کی، اسلام آباد کی طرف دیکھ کے امن چاہنے والی جتنی قوتیں وہ اسلام آباد کو دیکھ رہی ہیں، اس میں سعودی عرب ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہے، یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے۔ آج کے واقعے کے بعد بھی سعودی عرب امن چاہتا ہے، آج کے معاملات کے بعد بھی سعودی عرب نے ابھی تک کوئی جواب نہیں دیا ہے، اسی لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہماری آج کی اگر آپ دیکھیں تمام سٹیٹمنٹوں میں بھی یہ بات ہے کہ اس کو آگے نہ بڑھایا جائے۔ اگر میں آپ کو عرض کروں، اگر آج ایران اور یہ عرب اسلامی ملک اسلام آباد میں بیٹھ جائیں تو یہ جو جنگ ہے انشاءاللہ اس کے خاتمے کے بھی اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ آپ دیکھ لینا پچھلی مرتبہ ساری مسلم امہ جو ہے، اور میں آج کے تناظر میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب پچھلی بار حملہ ہوا تھا، جنگ اسرائیل امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، تو پہلے 10 منٹ میں اس کی مذمت سعودی عرب کی طرف سے آئی تھی، اس بار پہلے 10 منٹ میں میزائل ریاض پہنچ گیا۔ تو جو بات ہمیں سمجھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ نیتن یاہو اپنے مگر امریکہ کے خلاف نہیں کوئی سٹیٹمنٹ دیتا نا علامہ صاحب، مسئلہ یہ ہے اسرائیل کے خلاف تو ساری مسلمان جو امہ ہے وہ خلاف اس کے ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ آپ نکال لیں سٹیٹمنٹ اسرائیل کی مذمت کی سعودی عرب نے ایران پر حملے کے فوراً بعد، یہ آپ نکال لیجئے۔ اسرائیل کی تو کی ہے، اسرائیل تو کی ہے، امریکہ کی ہم بات کریں کہ امریکہ جو مستقل حملے کا جس دن امریکہ نے حملہ کیا اس دن کی بھی مذمت ہے، سعودی وزارت خارجہ کا بیان نکال لیجئے۔ یہ بات بالکل، یہ ہم یہاں بیٹھ کے یا تو اپنی معلومات پوری نہیں رکھتے یا ہماری جو ہے کسی طرف ایک ہوتا ہے۔ آپ پچھلی جنگ کی دونوں حملوں کے اوپر امریکہ اچھا چلے، اچھا اعلامیہ تو میرے سامنے پڑا ہے، لیکن چلے اس کے اوپر مزید بات نہیں کرتے، مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے اور مزید بات کریں گے کہ اب یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھ سکتا ہے، کیا اسلام آباد ایکارڈ کی کوشش ریوائیو ہو سکتی ہے، بریک کے بعد۔